قبر شریف سمجھتے ہیں تو یہ مقابلے میں برزخی قبر کون سی قبر ہے؟ برزخی قبر بھی یہی قبر ہے اور شرعی قبر بھی یہی قبر ہے۔ اس سے بات کو ہی انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی اندر بیان کیتا جائے گا۔ قرآن کریم نے ایک بات بڑی واضح بیان فرمائی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، اس مٹی کو تمہیں پیدا فرمایا ہے، وفیہا نعیدکم، اس مٹی کے اندر ہی اسے تمہیں دوبارہ لے آواں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اس مٹی کو ہی اسے تمہیں دوبارہ اٹھاواں گے، نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ دفن ہون گے، یعنی روضہ رسول دے نام۔ آپ نے فرمایا کہ اسی ایسے جگہ پہ اٹھائے جاواں گے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جس جگہ کی مٹی کو بنیا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے اس جگہ تے موت کے وقت پہنچ جاتا ہے اور اس کو اس جگہ تے دفن کیتا جاتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس مٹی کے بنے ہیں، انسان بھی نظر آتا پیا، پھر یہ مرن کے بعد جہی قبر کھودی گئی ہے وہ بھی اس مٹی سے کھودی گئی ہے۔ اس سے مٹی کے اندر انہوں دفن کیتا گیا ہے، یہ وہی قبر بنائی گئی ہے۔ یہ اندر ہی وہ سوال و جواب ہوتا ہے، اور یہ وہی قبر برزخ ہے۔ یہ علاوہ کوئی برزخی قبر نہیں۔ اس واسطے یہ جملہ بولیا گیا ہے کہ اس قبر کے علاوہ اگر کوئی اور برزخی قبر سمجھتا ہے تو وہ اس قبر شرعی کا انکار کرتا ہے۔ اور کوئی قبر ہے ہی نہیں اس جہان اندر، اس زمین تے یہی قبر ہے۔ دوسرا کوئی جہان ایسا نہیں جو قبر کا مسکن ہوئے یا جتے قبر بن سکتی ہوئے یا جتے انسان دفن ہو سکتا ہوئے۔ آسمان کے انبیاء گئے ہن بھی موجود نے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن قبر نہیں، زندہ نہیں۔ فضا کے اندر کوئی انسان اس طرح رہ نہیں سکتا، اور نہ فضا کے اندر کسی کی قبر بن سکتی ہے، نہ فضا کے اندر کوئی لے جا کے دفن کر سکتا ہے، نہ فضا یعنی خلا کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان کے حصے کو نہ مٹی کیا جا سکتا ہے نہ زمین کیا جا سکتا ہے۔ اس واسطے یہ نہایت ہی توجہ طلب بات ہے اور عقیدے کو سمجھنے والی بات ہے۔
اسی کتاب و سنت کے مطابق عقائد رکھنے ہیں، لیکن انہوں نے عقائد ایک گمراہی کے مبنی نے، کتاب و سنت کے سراسر خلاف نہیں۔ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں جو اس زمین تے نظر آنے والی قبر جنہیں اندر مردے دفن کیتا جاتا ہے، انہیں سوا کوئی برفلی قبر کہیں نہیں ہوئے۔ بہت سارے لوگ نے قرآن کے مفہوم کو خود بدل کے اور دوسرے اندر الزام لگاتے ہیں کہ یہ قرآن کا مفہوم بدل دینے، بدلتے خود نہیں، قرآن کی تعمیل خود کرتے نہیں۔ نبی کریم نے اس دنیا کو بننے والی قبر کو ہی قبر شریف سمجھا ہے۔ سنتا نماتا ہوں فقط بڑھتا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس زمین جو پیدا ہو کے یہ اندر ہی دفن ہو گئے اور یہ اوپر ہی اٹھایا جائے، اور انسانی فطرت بھی یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت کے اندر دنیا تو چلا گیا ہے، درندے کھا گئے ہیں، جل گیا ہے، راک ہو گیا ہے، سمندر کی نظر ہو گیا ہے، ہواواں کے اندر اڑ گیا ہے، ہواواں نے بھی آخر زمین تے انہاں ذریعہ کو اتارنا ہے، سمندر نے بھی آخر زمین تے ہی انہاں ذریعہ کو اتارنا ہے۔ جس پانی کے حصے اندر وہ ذرے ملے نے وہ پانی زمین کے اندر ہی ملنا ہے۔ درندوں کے وجود میں اگر کھا لیا تو درندوں کا وجود میں مر کے زمین اندر ہی آنا ہے۔ ہر صورت کے اندر انسان کا وجود جو ہے وہ زمین نال منسلک ہے، زمین اندر ہی اس نے واپس لوٹنا ہے، اور یہی ہوتی قبر ہے۔ ہر صورت کے اندر جس بھی صورت کے اندر ہو اس کو سوال بھی ہو سکتا ہے، کس صورت کے اندر ہے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر انہوں نے یہ نظریہ مان لیا جائے کہ اس قبر کے اندر وجود کوئی نہیں، دکھاؤ کیڑا ہے جنہوں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے یا عذاب جنہوں ہوتا ہے، یہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وجود نو عذاب کرنے محتاج نہیں، یا اس وجود نو راحت پہنچان دے محتاج اللہ کو سمجھتے نہیں۔ ایک قبر جنت اور جہنم کے اگڑیا کے اندر انہیں گڑا ہے، اگر عذاب ہے تو اس قبر کے اندر ہے، اگر راحت سکون ہے تو اس قبر کے اندر ہے۔ تو جو ذات بغیر وجود دے سکون راحت پہنچا سکتی ہے وہ ذات بھی پہنچا سکتی ہے۔ اگر اینا کا نظریہ مان لیا جائے کہ وجود کوئی نہیں لہذا عذاب کوئی نہیں قبر میں جائے، تو یہ مطلب یہ ہوئے گا کہ جب وجود ہی کوئی نہیں، مر گل گیا ہے، کھپ گیا ہے، زمین نال مل گیا ہے، ریزے ہو گیا ہے، تو پھر میرا سوال ہے کہ اللہ قیامت نو انسانوں اٹھائے گا کیویں بھائی؟ اکٹھا کیویں کرے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ اسی انہاں نوں قبراں ایسا اٹھاواں گے کہ دوڑتے ہوں گے سارے،
قبر وجود ہی بنے تو ہوتا کیا آئے گا؟ جس جگہ سے جویں انسان دے ضرورات نے اللہ کو پتا ہے کتنے نے یہ تے عقیدہ سی انہاں لوکاں دا سڑی ہوئی ہڈی لے کے آئے نبی دے کول تے کہنے لگے کئی بار اللہ بعد موتہا تسی کہتے ہو کہ انسان کو مرن تو بعد اللہ زندہ کرے گا اے ہڈی ہاتھ نہ یا پھردی ہے میرے دارے دا پہ ہوتی ہے انہوں اللہ دوبارہ کے زندہ کر رہے گا آسمان پر میں آگے جبریل امین نے آگے کیا میرے محمد پریشان نہیں ہونا اللہ جواب آپ سب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل الذی انشأ اول مرہ جس وقت نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے قادر ہے کہ کوئی مشکل نہیں جن ذات قیامت کو ہر ایک کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے تے کرے گی درندیاں کھا گیا نو بھی زندہ کرے گا کہ نہیں سڑ گیا نو بھی زندہ کرے گا کہ نہیں سمندروں کے اندر رڑ گئے نو بھی زندہ کرے گا نہیں جل گیا دی راک نو بھی دوبارہ زندہ کرے گا کہ نہیں کیا وہ اللہ قبر دے اندر اٹھا کے سوال جواب نہیں کرا سکتا اتنی آسان بات ایک عقیدہ تم سمجھانا ہے کہ لوگ طرح طرح کے عقائد و نظریات رکھ کے خود گمراہ ہوئے ہیں اور لوگوں نے بھی گمراہ کر دیں اور پھر ظلم ہے کہ دوسرے کے عقائد جو صحیح نے انہوں کو غلط کہتے حالانکہ ہوتے ہو آپ خود غلط نے قرآن کے خلاف محمد رسول اللہ کے قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ بیان نہیں کیتا ایک کیوں ہو سکتا ہے کہ محمد اس کائنات میں عقیدہ قرآن سمجھان آیا ہوئے تھے آپ خود اس قرآن کے خلاف کرتا ہوئے جس قبر کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے وہ قبر ایک دنیاوی قبر ہے جڑی نظر آتی ہے کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی جڑی قرآن کے خلاف ہوئے گی وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی ایک جی حدیثہ بخاری دیا بھی قرآن کے خلاف نہیں معلوم پتا ہوئے گا قیامت سعید ملتانی میں قرآن مقدس اور بخاری محدث کتاب لکھ کے اپنا عقیدہ شاہ کو توحید و سنت ہے ثابت کیتا سی کہ یہ بخاری دیا حدیثہ قرآن کے سراسر خلاف نے بخاری بھی حدیثہ کرتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس وجہ کو پھر انہوں نے مقدمہ بھی ہویا سزائے موت بھی انہوں نے ہوئی لیکن پھر ملی بھگت کر کے انہوں لوگوں نے تو عدالت کو بھی دھوکہ دے کے غلط بیانی کر کے اپنے عقائد و نظریات کو غلط پیش کر کے اصلاح معطل کروائی لیکن اگر بنیادی صلاح معطل ہو بھی گئی ہے اور وہ اس عقیدے سے دنیا کو گیا ہے کہ صحیح حدیث بخاری کی قرآن کے خلاف ہے اور یہ حدیثہ قرآن دیا مخالف نہیں یہ بندہ یہ عقیدہ دنیا کو لے کے کیا ہے وہ آخرت عذاب کو نہیں بچ سکے گا قرآن کے خلاف محمد بات نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے دنیا کو خود قرآن سکھان آیا ہے سمجھان آیا ہے وہ محمد آپ ہی قرآن کے خلاف کرے گا
اس قبر کو مراد قبر برزخ دیتا ہے. تو برزخ کا معنی تو ہے دیوار، اوٹ، پردہ. تو کیا ایک قبر جنیا 4 دیوار میں پنجویں ادھر تو پھٹے سلیباں اور مٹی ہے، ایک پردہ نہیں؟ کیا ایک برزخ نہیں؟ کیا ایک اوٹ نہیں؟ اور برزخ کیڑی برزخ ہے؟ کنے دیکھی ہے؟ کیڑی جگہ تے ہے؟ یارو اسا انہوں ہی قبر سمجھنا ہے جنہوں اسا کھوتے ہیں، جنہیں وچ اسا مردہ دفن کیتا ہے، جنہیں اتنے اسا مٹی ڈالی ہے، جنہیں اتنے اسا تباہ کیتی ہے، جیڑی سانو نظر آتی ہے، جیڑی نظر نہیں آتی، جنہیں علاقے کا نہیں پتا، وہ ہے کدھر ہوئے، انہوں کیوں مان لیا جائے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ نے بڑے بڑے رنگاں کے اندر، بڑے بڑے ناماں کے اندر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کائنات کے اندر اگر کوئی صحیح دین اسلام کو سمجھن والی اور اگے سمجھان والی جماعت ہے، وہ صرف اہل حدیث جماعت ہے. کیوں؟ وہ بھی وجہ ہے کہ ہر گروہ اپنے اپنے امامہ دی سوچ فکر کا پابند ہے. امام کو غلطی لگ گئی تو جماعت کو بھی غلطی لگ گئی. انہیں نہیں سمجھنا کہ امام کو غلطی لگ گئی ہے تو اسی پیچھے ہٹ جائے، انہیں بھیجا کر جائے کہ کوئی زندگی ہے دور سے سارے لگ پڑے. یہ اللہ نے شرف ہے کہ حدیث کو عطا کیتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے کسی بھی امام کو اپنا رہنما نہیں منیا، انہاں رہنما منیا کہ محمد رسول اللہ کو منیا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر شریف یہی بیان فرمائی ہے. نبی کی قبر کس زمین تے بنی ہے؟ نبی نے اپنی بیویاں دیا قبر کس زمین تے بنائی؟ نبی نے اپنی بیٹیاں دیا، اپنے بیٹیاں دیا قبر کس جگہ تے بنائی؟ نبی نے دنیا والی قبر کی دفن کیتا ہے صحاب محمد نو، اور محمد کی اپنی قبر بھی اس زمین سے بنی ہے جو نظر آتی ہے. پہی راحت سکون سوال و جواب بھی اسے قبر میں کی ہونا ہے. وہ تو وہی قبر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے سفر کرتے کرتے قبروں کو گزر ہویا. آپ کی سواری بند کی ہے، ڈر گئی ہے. آپ اتر کے سبر ٹہنیاں لے کے انہیں قبر سے گھڑتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ٹہنیاں سبر رہ گیا شاید اللہ تبارک و تعالی انہاں دے عذاب دے اندر نرمی فرماتا ہے. نہ قبر دے اندر 2 منزل عذاب ہوتا ہے. کیا وہ قبر کے لیے نظر آنے والی زمین تے محمد نے دیکھی آنے سلسل اور انہاں قبر دے ٹہنیاں گڈیاں گئی. لیکن یہ ظالم اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. جی سواری خچر یا گدے گھوڑے نو عذاب ہوتا نظر آیا، نبی کو نہیں آیا. لا حول ولا قوت
نبی نو اللہ نے دسیا ہے کہ تے عذاب ہوتا گیا کہ کدھر بھی گیا کہ نبی نو پتہ نہیں لگا. نبی تو خود کہہ رہے کہ جبریل امین نے آ کے دسیا ہے یہ تے عذاب ہوتا گیا. اینا قبرہ تے ٹہنیاں گاڑیاں نے بھائی اینا دو قبرہ تے ٹہنیاں محمد نے گڑیاں نے تو جبریل دے حکم نال گڑیاں نے اللہ دے حکم نال گڑیاں نے اور اس زمین تے گڑیاں نے. ایک قبر دنیا والی ہے نظر آن والی ہے عذاب یہ وجہ ہو رہا ہے اور کوئی قبر بن رہی نہیں. دوسری بات اور یہ تو دوسرے بھائی کا دلیل لیتے ہیں کہ ہر قبر تے ٹہن جا وہ پالنے گڑنے شروع کر دیتے. دیکھیں اگر کہیں گے تیسری ٹہن جا پال کے میں قبران تے رکھ دیں. اللہ دے بندو یہ کوئی دلیل نہیں. انہوں نے قبران میں عذاب ہوتا دکھایا گیا دسیا گیا تے نبی انہوں نے قبران دے ٹہنیاں گھڑیاں سن. کیا تسی یقین کرتے ہو تہاڈے پیو نوں ماں نوں بھائی نوں بیوی نوں بچے نوں عذاب ہوندا پیا تانوں دس دتا گیا نا کنے دسیا تانوں. نبی کریم نے بھی فرمایا شاید اللہ تعالیٰ عذاب اندر نرمی کرتا ہے. کیا تسی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہو؟ کیا نبی نے اس کو پہلا کسی قبر تے ٹہنیاں گڑیاں ہون یا بعد میں ٹہنیاں کسی قبر تے گڑیاں ہون یہ ٹہنیاں گڑنے والا لوگوں نے آپ کو ذات خود رواج بنا لیا ہے وہ دلیل بنا لیا جو بنتی نہیں. وہ تو صرف نبی کا خاصہ سی. نبی کو دس دیتا کیا کہ یہ تھے عذاب ہوتا ہے پہلے نہ تے ٹہنیاں کے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے کوڑے خود اندر لوگ پایا ہے وہ میٹھا ہو گیا ہے. کیا تجھے بھی کنویں کے اندر جا کے تھکو گے؟ نبی کریم تنگ کرتے اپنا لواب لیتے سن. کیا تجھے بھی اپنا لواب اپنی تھک کسی نے پانی پا کے وہ بنا کے پیے گا؟ نہیں پیے گا. نبی کا خاصہ نبی کے لواب میں شفا ہے. تیرے تے منہ تے چبو پا دیتا گیا ہے کہ تیری ہوا بھی تجھے بدلتا کہ میں پہنچے کبھی پینا نے پائے نہیں کہ نہیں ماسک اب جاگو گے کہ سوگو گے مولویاں نے ماسک پائے نہیں کہ نہیں. تیری جو ہوا کبھی اندر چھوڑ دور بنا لگے میرے کھڑو بھی نہ تیرا دکھ کون کھائے گا؟ نبی کا خاصہ سی. تو میں باجی والا سے کرنا چاہنا ایک زمینی گڑا ایک قبر شری ہے. اینا قبروں بھی نبی کریم نے برابر کرنے واسطے علی نوں بھیجا سی. وہ کہڑی سی قبر؟ وہ ضروری قبر کتنے تھا جنہاں کو گران واسطے بھیجا گیا. تو میں بڑے ہی قدر نارے مسئلہ سمجھانا چاہتا کہ نبی کریم نے فرمایا ایک قبر انسان کی وسیع ہو جاتی ہے نیک ہوگے تو کھلی ہو جاتی ہے. دعا کرتے رہا اللہ کی قبر تے رحمت نازل فرما. کیڑی قبر تے جڑی نظر آتی ہے جہاں تے مٹی پاتے ہو جہاں میں رکھیا جے جہاں تے کھڑو کے دعا پہ کرتے ہو نہیں قبر پر رکھی قبر پر رکھی تھوڑے کوٹھے تو بڑی ہے بھائی یہی قبر پر رکھی ہے. پھر کہتے ہیں اسی کا انکار نہیں کرتے دھوکہ دیتے نہیں. ایک قبر ہی مسیح ہوتی ہے اور ایک قبر ہٹ کے آ کے انسان کو اپنی دیوار کے اندر لے کے
فرعون ڈب گیا، پتا چلا فرعون ڈب گیا، موسیٰ علیہ السلام کے بغیر جاتا، فرعون نے ڈب گئے، رڑ گئے، مر گئے. لیکن اللہ فرماتا ہے صبح شام انہوں نے جہنم سے پیش کرنے، عذاب کرنے ہیں. جیڑا کہتا ہے قبر وچ وجود کوئی عذاب کینوں ہوندا ہے، میں پوچھنا یہ ہن فرعونیاں نوں عذاب ہو رہا کہ نہیں؟ صبح شام ہر روز رب کیویں انہاں نوں پیش کرتا ہے؟ یہ قرآن ہے نا. حدیثاں نوں تے لفظ کہہ کے رد کر دیتا کہ یہ لوکاں نے بعد گھڑیاں نہیں. حالانکہ عقیدہ کفری ہے، جویں قرآن شروع تو ہے ایویں حدیث بھی شروع تو ہے. قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف ہے. اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے. نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ حدیث بدل سکتی ہے. بدلیاں بدلنے والے تو شکیتیاں نے اے حدیث بدلی ہے تے حضرت آدم نے لوگاں بدل جانے تے جویں پتہ لگ گیا کہ اے بدلی اصل آئے وہ حدیث کا بھی پتہ لگتا کہ اصل حدیث آئے اور اس کو بدلی ہے. اصل نقل کا پتہ لگتا کیا یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ نے محمد کی زبان خوبی عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جویں قرآن محفوظ ہے وہ حدیث مصطفیٰ بھی محفوظ ہے. اور میرے بھائیوں بڑے ہی ادب بڑے ہی پیار نال مسئلہ سمجھانا چاہنا کہ جنہاں لوگوں نے اس قبر شرعی کا انکار کیتا ہے کہ یہ قبر نہیں، وہ قبر برزخی ہے. لوگ سمجھتے ہیں برزخ کیا ہے؟ برزخ کا معنی دسیا ہے کوٹ ہے، پردہ ہے، دیوار ہے. یہ سارے الفاظ اس قبر کے اتنے صادق آتے ہیں پہ کہ نہیں؟ تو ہمیں کوئی پتہ نہیں قبر کے اندر کی ہو گیا، پردہ ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی قبر میں آتے ہیں. سنو عقیدہ کیا نبی کریم ہر قبر میں آتے ہیں؟ اگر ہر قبر میں نبی آتے ہیں تو جدی قبر میں جاتے ہیں ہر قبر میں جو آتے ہیں پھر ہر مرن والا دل ہے انہیں نبی کریم کو ویکھ لیا نا تے ہے بھی کلمہ کو مسلمان کیوں کہ اسلامی بنے ہیں. تے جے نبی نو ویکھ کے سوال جواب دے موقع تے صحابی دا حکم تے نہیں لگیا تے پھر انہوں ابو جہل تے ابو لہب سمجھیے نا مسلمان تے نہ رہا. یہ اپنے کلمہ کو مومن مسلمان پیو ماں بھائی بیٹے بھائی نو کافر میں شامل کرنا چاہتا ہے کہ امت محمد میں شامل کرنا چاہتا ہے. یہ عقیدے کی سب کتنے پہ رہی ہے یہ پتہ ہی نہیں. ما تقول فی ھذا الرجل تو اس آدمی کے بارے کی کہنا ہے؟ ھذا الرجل اس نکمے نو اتنا نہیں پتا. اگے لفظ الذی بعث، الذی بعث او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بھیجا گیا سی، بھیجا گیا سی. پہلا ہم نہیں کھڑے، ہم نے یہ ہر قبر میں جگاتے رہے، ہر قبر میں جاتے رہے تو تھی مدینے کی ٹائم جاتے ہو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے بندے فوت ہوتے ہیں تو کدی قبر میں جاتے ہیں. مکے والے آدھی، مدینے والے آدھی، پاکستان والے آدھی، انگلستان والے
حدیث کے تو تسلیم کرتا ہے حدیثوں ہی تسلیم کرتا ہے قرآن و حدیث پر ثابت ہے عقل رب نے دیتی ہے حدیث کو یہ عقل نہ بھی دیکھتا ہے شریعت کو دیکھتا ہے ہر مسئلہ شریعت آ کر دے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سنو نبی کی زندگی میں بھی فرق ہوتے سن کے نہیں نبی کی زندگی میں پوری دنیا کے فرق ہوتے سن کے نہیں صحابہ فرق ہوتے سن کے نہیں نبی انہوں نے کرنا چاہتے سن میں کیوں تمہیں سمجھا زندگی میں بھی فرق ہوئے نبی کے صحابی بھی فرق ہوئے تھے نبی کو پتا نہیں لگا نبی نے آپ دیتے ہیں 70 صحابی انہاں اٹھ جا کے شہید کر دیتے ہیں نبی کو بعد میں پتا چل جائے کیوں بھائی بڑا دے گھبرا کے نہیں گئے پورا مہینہ پر دعا کرتے رہے قنوت نازلہ یہ نبی ہر قبر میں جاتے تھے نبی کی مسجد تھی صفائی کرنے والی باری صحابہ نے راتوں رات دفن کر دیتا ہے نبی کو دسیا بھی نہیں نبی بھی مدینے دے اندر مسجد بھی مدینے دے اندر مرن والے بھی مدینے دے اندر جنازہ پڑھنے والے بھی مدینے دے اندر قبر بھی مدینے دے اندر تے صحابہ بھی زندہ ہے تے نبی بھی زندہ ہے کہ نبی کو پتا کوئی نہیں نبی نے پوچھا یار بھائی کیا بندہ نظر نہیں آتا کتنے گیا ہے مسجد کی صفائی کرنے والا اصل افراد دفن کرتا جدا کہ نبی کی تقریر دے فرمایا تو نبی اللہ قبر ہاتھ جگہ میں نبی قبر دسو نبی مسجد نبوی دی تے جنت البقیع دی دیوار ساڈی ہے ہن تے نبی کا مطلب میں نبی قبر دسو نبی کو قبر کون دسو جنہ بنائی ہے جنہ بنائی ہے دسن گے کہ نبی قبر میں جاتے ہوتے ہیں تے نبی کو پوچھن دی لوڑ کہڑی سی دوبارہ جنازہ پڑھن دی لوڑ کہڑی سی کہ نبی قبر میں جاتے ہیں سارے جاتے صفائی دی قبر میں کیوں نہیں کرے وہ کیوں پوچھتے پھرتے ہیں وہ بھائی کتنے گئی ہے دسو کہ قبر تے جنازہ پڑھنا ہے ہاں وہ بھائی کی قبر میں نہیں کرے کیوں بھائی میرے بیروں بہت بڑا عقیدہ کا مسئلہ ہے دھوکہ دیتا جا رہا ہے پھر ایک دھوکہ دیتا جا رہا ہے جی نبی کی قبر اگر بن سکتی ہے عمارت کے اندر جب اور بھی اگر پہلا قبر بنا لیتا تو پھر کیڑی کرتے نبی کا خاصہ ہے کہ نبی جتنے بعد اللہ کو دفن کیتا جاتا ہے دوسرا کوئی بندہ اس خاصے میں شامل نہیں مولوی پہلے قبر بنا کے رکھ جاتے ہیں اپنی مسیحات کے حجریاں میں حضرت نبی علیہ السلام ہوتے ہیں دفن کرنا تھا بھی اچھی دفن ہونا ہے یہ دلیل نہیں بنتی اگر یہ دلیل بنتی تو صحابہ بناتے پھر کئی آدھے میں کوئی قبر والے بھیجتے ہیں کیوں کہ عائشہ صدیقہ جب قبر تے جانتیاں سامنے پردہ کرتیاں عمر کو پردہ کرتیاں عمر کو عمر کی طرح قبر میں پردہ کرتیاں اوپر چودھری مبارک سی وہ صرف سیدھے اپنی زمین کی وجہ تو وہ نہیں اتر گیا مسلمان ہو گیا کرما پڑ لیا وہ جڑے ہے مسلمان تو پتہ ہی ہے زمین واسطے کرما پڑ لیا ان زمین میں چھڑ کے کتے جاؤں میں مجھے ڈیرے سے پٹھے بڑھتا تھا بیاد میرے کہنے لگا مولوی یار تو ہر وقت انہاں بزرگاں دے خلاف میرا کرتا رہنا تیریاں نہ لتاں توڑ دینا میں کہ جی انہاں بزرگاں دی لتاں توڑ دینا انہاں کوئی جگہ کام نہیں انہاں دی لتاں توڑنیاں کوئی جگہ کر دینا
کوٹھے میں دیوا پانی کا فائدہ کوئی نہیں، تقاضا تو یہ ہے کہ تسی دیوا جڑا ہے وہ قبر تے وچ جا کے مارو۔ اچھا میں کیا اللہ دے فضل و رحمت نال تو سارے مان لیا کہ انہاں دی قبراں دے وچ اندھیرا ہے، انہاں نوں ساڈی روشنی دی لوڑ ہے، اور انہاں دی قبراں وچ روشنی ہے، انہاں نوں دیویاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ ایک واقعہ دیویاں دے محتاج نہیں۔ میرے ویرو سننا ہے، سمجھنا ہے، اپنے پہلے سمجھائیے کہ تواڈیاں ٹہنیاں دے محتاج نہیں، ٹہنیاں لوگ لاتے نا حدیثاں بھی لانے شروع کر دیتے، سارے لائی جاتے، غلط ہے، بدعت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھو کہ گل میں کوئی نہ ایسا۔ نبی دا ایک خاصہ سی، نبی نوں دس دتا گیا کہ دو بندیاں دیاں قبراں تے ٹہنیاں کڈنیاں نے، اس واسطے کہ انہاں نوں عذاب ہوندا پیا، ایک چغلیاں کردا تے ایک پیشاب یا چھٹاں دی پرواہ نہیں کردا، سمجھے پتہ تو انہاں نوں عذاب ہوندا سی۔ ساڈے اوپر آ کے کرتے ہیں، جاتے جاتے دروازے میں بیٹھ جاتے تھے، پیشاب کرتے ہیں، اسی طرح اٹھ کے جو پیشاب اپنے کپڑے والے اپنے وجود والے پا لیتے تے نمازی ماشاءاللہ ساری عمر نمازاں پڑھتے گزر گئی ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے۔ میرے ویرو کلیجے سے ہاتھ رکھ کے سنو، سمجھو، ایمان بچاؤ، وڈیرے ہو گئے قبر وچ لتاں جاندیاں نے پئیاں، ادھر نماز پڑھی ادھر گلے شروع ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کرنا شروع ہو گئے ہیں، چغلیاں شروع ہو گئی ہیں، اور جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں زندگی گزاری وہ بھی گلے شروع کر دیتے ہیں۔ سناتا کی یہ ہے حدیثاں، اہل سنت مومن مسلمان تہجدہ پڑھنا، روزے رکھنا، بڑا نیک، سلام پھیر دے آئی، گلے شکوے تے چغلیاں ساری نیکیاں برباد کر لینا۔ زمیندار نے کڑک دا قلعہ کڈیا ہے، بھریاں بنیاں نے، کھروار لگا ہوا ہے، تھریشر کی بجائے انہیں تیزی لا کے سارے دا سارا جلا دیتا ہے، ساری محنت برباد کی۔ یہ ہوئی تیرا حال ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جس بندے نے کسی کی چغلی کی ہے، ساڑیاں ماواں بہناں، سساں تے نوہاں، انہاں نوں تے انہاں دی روٹی نہیں نہ ہضم ہوندی جنہاں چر جا کے دو چار گھراں دے اندر ایک دوسرے دا گلہ نہ کر لین۔ سس نوہ دا کرن ٹر پے گی تے نوہ سس دا کرن ٹر پے، اسے کرو کہ نوہ آئے گی تے مگروں سس لگی ہے، ماشاءاللہ۔ انہاں دیاں گوڑیاں وضاحتاں سمجھا ہے، وہ جدا کے ایک دوسرے کے خلاف ملنا کر کے آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جن نے اپنے پیر بھائی کا اس طرح گلا کیتا ہے، وہ اس طرح سمجھو کہ مردے بھائی دے وجود نالوں بوٹیاں کٹ کٹ کے انہیں کھا دیا نے۔ نوازیو، تہجد گزارو، مومنوں مسلمانوں سمجھو کہ قبر کی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبر کے احکام کیا نے، قبر کے مسائل کی نے، قبر وہی ہے میری ساتھوں نظر آ رہی ہے۔ قیامت کو یہ نہ قبراں دے وچوں اٹھایا جانا ہے جنہاں قبراں دے اندر دفن ہونا ہے، وہ بردگی قبر دا جڑا شاخسانہ لوکاں نے کریا ہے نا، اور پہلی جے نا دھوکا نہیں کھانا۔ کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں کہ اس قبر کے علاوہ کوئی اور قبر دسے برزخی، کوئی حدیث ایسی نہیں جو اس قبر دنیا مٹی دی زمین تے بنی دے علاوہ قبر برزخی دسے۔ بالکل دھوکا دیتا جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک گل اور سمجھو، کئی لوگ بڑے انداز نال مسئلہ بیان کرتے ہیں، نبی دی شان بیان کردیا ہویا کہ نبی دی قبر اللہ دے عرش نالوں بھی اللہ یہ سنیا دے گا ملے گی۔ نبی
دی قبر عرش مولا نالوں بھی آتا ہے. اور بڑے بڑے علماء دیوبند سنے گئے انہوں نے کتاباں جو دیکھ لو تسی جوہر قاسمی کتنا مشہور عالم سی ہوتی کیس کا سن لو. نبی دی قبر کہتے ہیں عرش مولا نالوں بھی آتا ہے. بھائی اللہ دے بندو سوچو نبی افضل آنا ہے. نبی دی وجہ تو اگر نبی دی قبر آنا ہے تو پھر اللہ دی وجہ تو اللہ دا عرش ہے. جویں اللہ آنا ہے ایویں اللہ دا عرش بھی آنا ہے. میں اللہ کے نال محمد صاحب تقابل کرنا کا کسی انسان نہ نہیں کرتا پیا. جب اللہ آنا ہے کہ اللہ کا عرش بھی آنا ہے. کیوں بھئی عرش اللہ کا مسکن ہے نا تے قبر محمد کا مسکن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الرحمن و علی العرش استوى. اللہ ہے عرش دے نبی ہے قبر کے. نبی ٹھیک ہے انسانہ نروانا پر اللہ نروانا. نبی دی قبر انسانہ دیا قبر نروانا ہو سکتی ہے لیکن اللہ دے عرش نروانا. اس قبر دی نسبت نبی نالے تے عرش دی نسبت اللہ نالے. جب اللہ اللہ ہے وہ اللہ دا عرش بھی یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ نبی دی قبر عرش نروانا ہے. جب اللہ آنا ہے کہ اللہ دا عرش بھی آنا ہے. چلو کہتے ہیں کہ جنت آنا ہے. جنت پر بھی کوئی چیز نہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ جنت نالوں بھی وجود مصطفیٰ آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے کئی بار یہ آتے ہیں کہ اللہ نے روح کر دینا نبی دی تیرے نبنو روح واسطے جگہ ہی کونہ ملیں گے وہ رکھا کتے پہلا کرنے لگا بھی پتہ لگا پہ میں کتے رکھا گا میں کر دیا تھے. اور وجود مصطفیٰ پر کی جگہ ہے کوئی نہیں طرح اپنے واپس پھر دوبارہ اپنے جگہ روح پاتے دی جسے بچے دواتے نبی دی بات. اللہ اکبر. میرے میرے توجہ فرماؤ کنے کنے لوگ مقابلے دیتے ہیں دھوکے دیتے ہیں. اللہ کی قسم عقیدہ دنیا کا صرف قرآن و حدیث ہے. عقیدہ صرف قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث ہے کہ اندر کنوں نے بیان کون کرتا ہے کتھا کیتا جاتا ہے. تسی سو کے کیوں کر کے ڈر جاتے ہو کہ مولوی نے آج کتنی چنگی کیتی ہے کتا آواز چنگا ہے کس مولوی نے کتنی ٹھگ پائی ہے. میرے ویروں کدی اپنے تے بھی توجہ فرمایا کرو. عقیدہ ایمان دیکھو کیا ہے. اس قبر کے اندر دفن کیتا جاتا ہے کرتے ہوں. موضوع میرا قبر شری کہہ ہے اور لوگوں نے عقائد اس قبر شری کے خلاف میں عقائد و نظریات خلاف میں اس قبر کو نبی علیہ السلام نے منی کرن تو منع کیتا ہے. پکی کرن تو منع کیتا ہے. لپت تو منع کیتا ہے. دیوہ دارن تو منع کیتا ہے. مجاور پٹھان تو منع کیتا ہے. کبے بنان تو قوالیاں میلے سارے کمال تو نبی منع کیتا ہے. اور یہ سارے غیر شرعی کام میں نہ کرواتے کون کرتا ہے؟ کوئی حدیث کرتا ہے. اور یہ اللہ کے تو کہتے ہیں اسی ڈاکنے ہم یہ تھی ڈاکتے ہو تو تھی آپ جا کے افتتاح کرو
کہ کتاب کا نام کھا سکتا تے کہے آدھے اگلا جمعہ تینوں پڑھان دا حق نہیں. کہتے ہیں دار دوستی اپنی لوڑ نہیں, قلعے والے دا پردہ چھوڑ نہیں, قلعے والے دے گرد طواف کرنا مکے جانے دی کوئی لوڑ نہیں. انہاں کی اپنی قدر سمجھی ہے, انہاں بیت اللہ کو کی سمجھا ہے. بیت اللہ دی جگہ تے قبر دا طواف, لال شماعت کے اندر دے دربار دا طواف, جا بیٹھو جیڑی چھپڑی دے اندر پیشاب کرتا ہے اتھوں لے گئے ہو پانی نہاندے دے مٹی لگتے بھی اور کینکرا مارتے بھی طواف کرتے بھی اور کہتے رہتے غریباں کا حاج ہوتا ہے. یہ مسلمان نے اللہ کی جگہ پہ مردیاں کو پوجا جاتا ہے, مشکل کشا سمجھا جاتا ہے. نبی کی جگہ تے اماماں کو منیا جاتا ہے, قرآن کی جگہ تے فقہ کو منیا جاتا ہے, بیت اللہ کی جگہ تے قبراں کو پوجا جاتا ہے. کہ مسلمان نے, ایماندار نے قبر کیا ہے یہ قبر میں پتہ چلے گا جب اٹھایا جائے گا. یہ اٹھایا جاتا ہے انکار جاتا ہے کہ قبر میں سوال جواب نہیں ہو گئی, کنوں ہونے دے وجود کوئی نہیں. لو سن لو, آدھے نے کہ دو زندگیاں نے تو دو ہی مرتا نہیں. قانون انہوں نے کی بنایا ہے دھوکا دیتے ہیں. دو زندگیاں نے تو دو ہی مرتا نہیں, نہ تیسری زندگی تے نہ تیسری موت. پیدا ہونے تو پہلا ایک انسان کے دور میں موت کا دور کیا ہے, پھر انسان پیدا ہو گیا زندگی مل گئی, پھر انسان فوت ہو گیا موت آ گئی دوسری, پھر انسان اٹھایا جائے گا تے دوسری زندگی ہو گئی. یہ دو زندگیاں تو دو ہی موتاں ہیں. اگر قبر میں سوال جواب واسطے اٹھایا گیا تو پھر تیسری زندگی ہو جائے گی, تیسری موت ہو جائے گی. لہذا یہ حدیثہ ہی غلط نے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دھیان نال سنیا جی, کوئی گمراہ نوں پتا ہے اپنوں کوئی نہیں, عقیدہ اپنا قرآن کے خلاف ہے تے دنیا کو بھی گمراہ کرتے نہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں, یعنی خلاف ہے وہ حدیث ہی. کبھی ایک مسئلہ آیا کہ کسی قسمہ بڑھیا اٹھاتے ہو, جھوٹے لوگ قسمہ اٹھاتے تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائیو میں کس گل سے ضمانت دیا, صفائی پیش کرا, کیویں تانوں مطمئن کرا. گل رب نے ایک کیتی ہے تے قسمہ پہلے 4 کھادیاں نے, اور اپنا لوگ سچا ہے جی وہ گل تے کسی نوں کوئی شک ہے تے اس رب نے اپنی ایک گل کرن تو پہلا 4 قسماں کھادیاں نے. قرآن وچ والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 4 قسماں کھا کے تے بعد فرمایا پکی گل ہے, اجے قسماں تے پھر انہاں نوں یقین نہیں فرمایا, البتہ تحقیق پکی گل ہے. تے کنا واسطے قسماں کھانے جا رہے ہیں, کافر واسطے. یہ یقین کر لیں پھر اللہ فرماتا دیا تے ذبح, گھوڑیاں تے قسماں, گھوڑیاں تے چاپن تے قسماں, پیرن تے قسماں, بشمس. اور لوگوں اللہ انہاں کی قسماں اٹھا رہا ہے. کس کس گل میں صفائی پیش کرا. میرے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تسی نک چھڑک کے چلے جو مومن یا گل صحیح نہیں کیتی. تانوں پہلے رب دی غیرت دی قسم ہے کہ میرے جو سوال نہ کرو, پوچھ کے نہ کرو, تہاڈا مسئلہ قرآن و حدیث جو حل نہ کرا تو اگلا جمعہ پڑھان دا مینوں حق نہیں. تے تو اس وچ ٹر جائے تے پھر میں تینوں کی کہہ سکنا. خدا دا واسطہ دے کے کہنا کہ عقل تیرے وچ اپنی نہیں, شعور تیرے وچ اپنے نہیں, پتہ تیرے آپ نوں نہیں, تیرے کی جسمانی ذات جا مسئلہ
مسئلہ میرے ویرو دسو نبی کریم نے آپ آ کے وقت ہوئے تو میں قرآن پڑھا مبالغہ کا پتہ دے نبی کریم نے کنہ نہ مبالغہ کیتا ہے وہ جو سامنے نہیں آئے اعلان کیتا ہے قرآن کیا ہے آؤ تسی بھی آ جاؤ تے میں بھی آ جانا وا ہن گل سمجھا لے تسی بھی آ جاؤ عیسائی تے میں بھی آ جانا وا تسی بھی اپنی بیویاں لے آؤ بچے لے آؤ تے میں بھی لے کے آ جانا اور کسی نے یقین دلان واسطے دیکھو داد اللہ کے رسول دا تسی بھی آ جاؤ تے میں بھی آ جانا بال بچہ لے کے آ جاؤ تے میدان میں نکل کے تے دعا کرنے جڑا جھوٹا ہے اللہ تے لعنت کرے اللہ دیتے نبی نے کچھ آ کے اپنے سچے ہوتے پر یارو کی کرنا میں تو رکے میں سمجھا نبی فرماتا ہے بیویاں بھی لے آؤ بچے بھی لے آؤ جہاں بیویاں کدی بنے نہیں نکل جا جہاں بیٹیاں بنے نہیں نکل جا جاتا ہے آؤ میں بیویاں بھی لے آؤں بچے بھی لے آؤں میدان میں نکل کے اسی یہ گل کرنے کہ یا اللہ جڑا سارے تو جھوٹا دے دے بابا کے بڑے کہ وہ آئے سامنے وہ سامنے نہیں آئے ایک فور کر لو میاں بیوی کا کچھ اختلاف ہو جاتا ہے میاں کہتا ہے میں تینوں ویکھیا برائی کرتے ہاں اے قرآن کا مسئلہ ہے انہوں دیان آخیا جاتا ہے دیان صحیح حدیث بخاری اٹھا کے دیکھ لو نبی کے فیصلہ کرتا ہے بندہ کہتا ہے میری بیوی بدکار ہے میں نے ویکھیا ہے بیوی انکار کر دیتی ہے شریعت کہتی ہے جاتے بندہ 4 گواہ لے آوے اگر نہیں لے آتا تحریے دیتے تو مندی حد لائی جائے گی اور بندہ کہتا ہے کہ مسئلہ تے میرے اپنے گھر دا ہے اور میں گواہ لوگوں کو کیویں بناواں اپنی عزت جا کے خود لوگوں کو کیویں دساں جنہوں نہیں پتا میں انہوں نے دستا پھرا گا دیکھنے والا تے میں آپ کرنا اپنے گھر وچ اپنی بیوی نوں ویکھیا ہے تے شریعت کہندی ہے جب تک 4 گواہ نہیں ہون گے انہاں چر حد ہن 4 گواہ کیویں ہون گے یہ گل بھی سن لو یہ گواہی دے اوپر 4 گواہ بن سکدے نے انہاں نوں اعتماد ہوے کہ سچی گل کردا ہے تے دی گل اوپر گواہی دے سکتے ہیں یہ گل تے گواہی دے سکتے ہیں جے وہ 4 گواہ کوئی نہیں کر سکتا 3 ہو گئے نے ایک بھی نہیں آیا تے قانون ہے کہ ہن میاں بھی تے بیوی بھی عدالت دے اندر کھلو کے 4 واری قسم اٹھان میں گل تو اللہ دس لگا میرے ویرو قسم والی عدالت میں 4 مرتبہ قسم اٹھان مرد بھی کہے میں سچا ہوں تے عورت بھی کہے میں سچیاں نے میرے تے قربان لایا ہے کتنی باری قسم تے پنجویں باری کیا ہے کہ جڑا سارے جو غلط ہے اللہ دے تے لعنت فرمائے اینو آکھیا دیان اگر میاں بیوی دونوں قسماں چک جاتے نہ نکاح ختم ہو گیا ٹوٹ گیا میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے اپنے ایک خبیث لوگ نے اپنی بیویاں تے وہ نظام ہی لاتے رہتے تے بیویاں بنا کے بھی انہوں نے رکھیا ہوا ہے جہاں بیوی تے ایک بار الزام لا لے تو بدکارا ہے یا گواہی پیش کرے یا گواہیاں پیش کرے یا انہوں نے نکاح ختم ہو گیا ہے تو میں تو یہ ثابت کرنا چاہنا کہ قسم اٹھانی کہ رب دا رسول دا انداز طریقہ کہ لوگ گلتے یقین کر رہے ہیں لیکن یقین اللہ کافر پھر بھی نہیں آگے دا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قسمہ ہو یہ نہیں کو قسمہ رب اٹھاتا ہے پیا کہ اگر میں یہ پڑھنا شروع کرتے اللہ کی قسم تو تسی حیران ہو جائے اتنا رب نے قرآن پڑھیا قسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمہ پڑھا بندہ دی نفس دی بیانے ہی میرے اس بات کی قسم ہے جنہیں کرنے اندر محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد اپنی گل کر تو بیٹا یہ گل کر دے
بھی مکے والے صادق الامین بھی مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، امانتا مکے والے اپنے محمد کے کام نے، لیکن پھر بھی محمد علیہ کو قسمہ اٹھا کے یقین دلاتے ہیں، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہیں منے۔ بھائیوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، قرآن میرے ہاتھ میں، میں اس بات کرتا ہوں یقین دلانے واسطے کہنا، وہ تے کافر سن، انہاں نہ منیا نبی نوں، تسی کلمہ پڑھو، تسی مسلمان ہو، اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، مسلمان ہو، مواحد کہلاتے ہو، مسجد وچ آئے ہو، جمعہ پڑھنے واسطے آئے ہو۔ یہی گل میں قرآن پڑھ کے قسم اٹھا کے کہا، یہ مطلب ہے نہ میرے قرآن کی تسا پرواہ کی، نہ میری قسم کی پرواہ کی، تسا کیا مولوی جھوٹ بولتا پیا، ورنہ تھانوں عمل کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتے ہیں نا، یا تو تسا مینوں جھوٹیا سمجھیا تے یا پھر میری قسم تے یقین کر کے میرے مسئلے نوں مان لو، تے جے نہیں منیا تے پھر تسا نہ میرے قرآن نوں نہ میری انداز وہی ہے نا کافراں والا۔ پھر کافراں نے محمد کی قسم تے یقین نہیں کیتا، کافراں نے رب کی قسم تے یقین نہیں کیتا، تے میں قرآن پڑھ کے قسم اٹھا کے کہنا پیا، اللہ کی قسم، آپ قرآن میرے ہاتھ میں، میرے میرے کلمہ کو مسلمانوں، میرے نبی کی ایک نماز بھی ایسی نہیں جہاں میں محمد نے لفظ نہ کی، اور ایک کوئی راہ ہے، یا میرے کیا سمجھتے ہو یا پھر اس حدیث سے عمل کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث میں قسم کی گل نہیں کرتا کہ میری قسم سے اعتماد رکھو، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب رفع یدین کرتے ہیں حدیث ہے کان یرفع یدیہ آدم مان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے ہیں، موڑیا تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب رکوع جاتے ہیں تو رکوع تو سارے اٹھاتے ہیں، آمین نبی فرماتے ہیں امن اذا امن الامام فامنوا، اذا امن الامام فامنوا، نبی حکم فرماتے جب امام آمین کہے تو تسی بھی نبی تے کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے کام ہے کہ ویکھدے ہو تے نہ ہو تے پھر مینوں آ کے کیا جائے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا کہ قسم ایک اللہ کا انداز ہے، نبی کا انداز ہے کہ اپنے سنن والوں کو بندہ قسم دے کے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، تیرے کو یا تو ہی سنتا نہیں، یا تو وہ مان لے گا یا پھر وہ سچا نہیں سمجھے گا۔ یہ اپنا فیصلہ ہے کہ تسی کی فیصلہ کرتے ہو۔ تو میں یہ کرنا چاہنا ہوں کہ جو لوگ اس قبر کا انکار کرتے ہیں، موضوع ہے قبر شریع، یہ قبر شریع کے لیے جتے اسی مردے کو دفن کرنے ہیں، جتے اسی جا کے مردے کو دفن کرنے ہیں، یہ بھی بٹھایا جاتا ہے، یہ بھی سوال و جواب ہوتے ہیں، جہے کہتے ہیں کہ میں قرآن سے دو مقام صرف پیش کر کے بات ختم کرا گا، اور یہ ضرور کرا گا کیونکہ میرا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوئے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر وچ وجود کوئی نہیں، کنوں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، زیادہ سوال جواب پڑھنے نہ ہی عذاب ہے۔ صحیح بخاری اندر آتا، امام بخاری نے باب بنے ہیں عذاب قبر حق پر، قبر کا عذاب بر حق ہے۔ ہوں جی تین زندگیاں تو تین موقع بن جان گیا، میں کہنا ایک وقتی گل ہے، ایک وقتی گل ہے، اس قانون کے خلاف نہیں۔ جی تنا جڑا رویا کہ نہیں جب نبی کریم نے چھڈ کے ممبر سے آ کے خطبہ دیتا ہے، تنا رویا کہ نہیں، کھجور کا پتھر بولے گے کہ نہیں، گائے بولے گے کہ نہیں، کدی ہوں گائے بولدی ویکھیاں جی، پتھر بولتے ویکھے جی، حالات تنے بولتے ویکھے جی، یہ وقتی گل ہوتی ہے۔ قانون کے خلاف قانون وہی ہے کہ درخت بولتے پتھر بولتے نہیں، مردے اٹھتے نہیں، قانون وہی ہے، لیکن وقتی طور پہ جیڑی کوئی بات ہوتی ہے وہ قانون کے خلاف نہیں ہوتی، اور وہ انکار
نہیں کیتا جاتا. ہوں اس کا سب میں ایک مثال کر دینا تھوڑی زندگی کی پریکٹیکلی تمہیں سمجھ آ جائے. امام کے پیچھے کوئی بندہ فاتحہ کے علاوہ اور سورت پڑھ سکتا؟ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں نہ ہونی. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہونی. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. کوئی بندہ کتنے بھی پڑھے. اچھا امام پڑھ جائے, امام پڑھ جائے تو لقمہ دیتے ہو کہ نہیں پڑھے؟ ترامیہ دیکھے آتے مغرب پچھو کنیا کنیا آتا پڑھ کے دس دیتے. فاتحہ تو علاوہ قرآن میں جو مقتدی نے کوئی بھی شاید نہیں پڑھنی, لیکن مقتدی پچھو جو پڑھ کے دس دے تو قانون کے خلاف اور قانون کے خلاف اور اجازت دے ہونی کو. اس میں اگر دو واقعہ قرآن میں مختصر عرض کرنا ہوں. عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی نے قرآن جو میں اگر ثابت اس بات کرنا چاہنا کہ حدیث بھی صحیح ہے, حدیث کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. جنہیں حدیثہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر قرآن دیا بھی آیاتوں کا انکار کر کے وکھان. عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں, ایک بستی جڑی ہے گری ہوئی ہے جنہیں سے عذاب آیا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, بستی الٹی ہوئی ہے جو غیر پر گزرنے نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. عزیر نے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا جس تباہ سے برباد ہو گئی ہے. فاماتہ اللہ مئۃ عام, پھر مارا اللہ نے عزیر کو 100 سال. جانتے ہو کی موضوع ہے کتنے سال مارے ہیں؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مارا عزیر کو اللہ نے 100 سال ثم بَعَثَهُ پھر اٹھایا مرد کے بعد. اچھا بھی ایک جرا تیسری موت ہے, تیسری زندگی نہیں جائے نہیں. یہ وقتی طور پر دی بطور موجودے دے یہ وقتی طور پر گل آئی کے ختم ہو گئی. یہ واقعہ میں نہیں سنانا چاہتا, ایک اشارہ کر کے جو اپنی گل یہ دسنا چاہنا کہ یہ نہ تیسری زندگی نہ تیسری, لیکن اس واقعہ کا انکار بھی کیسے طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پوچھا ہے اے میرے اللہ اے مینوں دس رب انی اے رب ارنی کیف تحیی الموتى مینوں بخا تو کیویں مردے زندہ کرنا ہے. کنے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا اولم تؤمن, کیا تو ایمان نہیں لے آتا؟ ابراہیم کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی, ایمان دے ہے لیکن جب اپنا کر دیکھنا گا میرا دل مطمئن ہو جائے گا. ابراہیم ہم کو دلیل مان سکتا ہے, ایمان کو نہیں مان سکتا. کیوں بھائی ایمان کو دلیل مانتے والا تو کون ہے میرے پوچھنا ہوتا ہے, اور میں نہ دلائے آتا میرے پوچھو آگے اور میرے پوچھو کہ تو آ مسئلہ کیتا دس کتھے گی. اللہ کی قسم مولوی کا حق ہے دسنا. ابراہیم نے یا اللہ کیویں فرمایا تیرے یقین نہیں, میں رابطہ فرمایا یقین دے ہے تو رب ہے تو میں نہیں وہ میں تو ہوگا جب وقت آ ویکھا گا. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك, 4 پرندے لائے تھے انہوں نے اپنی بولی سجا. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا, پھر انہوں نے ذبح کر کے پہاڑ سے گوشت رکھ دے. ثم ادعوهن يأتينك سعيا, پھر انہوں نے آواز ماری نے تیرے ول دوڑتے آؤں گے. آج کے دنیا دعا کا بھی اپنے گوشت آواز مار کے پھر دنیا زندہ ہو جائے, کھٹیا چلا جائے ہو جائے گا. ایک قرآن ہے بھئی وہ جانور ذبح کیتے کے نام پھر وہ اٹھ کے آئے کے نام انہوں نے تیسری زندگی تیسری موت ہے. یہ بنی اسرائیل بندے نے چاچے کو ذبح کیتا تھی, حلال کیتا تھی, ماریا سی. جب مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آ گیا تھی میرے چاچے کو کوئی مار گیا ہے. اللہ نے کی کہتے ہیں گائے ذبح کرو تے گائے دا گوشت لاؤ تے مردہ آپ بھی اٹھ کے دسے گا کہ مینوں یہ سورت بقرہ اسے واسطے دا نام پیا, یہ گائے دا ذکر ہے. انہاں گائے ذبح کیتی, اوہدا گوشت لایا تے مردے اٹھ کے دسیا کہ میرا قاتل میرا ہے نا. قرآن دا
حدیث بھی صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے. جب قرآن دیا انہاں آیتاں دا انکار نہیں کیتا جا سکتا، ایویں انہاں حدیثاں دا انکار نہیں کیتا جا سکتا. جڑا کہندا ہے حدیثاں بعد نکل